ہمارے درمیان مدرسہ ہذا کے زمانہ قدیم کے طالب علم اور اس کے فیض یافتہ اور اس کا فیض مختلف خطوں اور علاقوں میں بڑے وثوق اور اعتماد کے ساتھ بڑے ہی ادبی اور علمی انداز میں دنیا کے سامنے دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلانے کی غرض سے اسلامی علوم کو سیکھنے والے طلبہ کے سامنے علوم نبوت کو پیش کیا۔ شستہ زبان، شائستہ انداز، ادبی لب و لہجہ، خوبیوں کے مالک، کمالات کے جامع، میں بڑے ہی عز و افتخار کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں آج کے اس اجلاس کے عظیم الشان خطیب حضرت مولانا خورشید انور صاحب مبارک پوری، استاد حدیث جامعہ عربیہ احیاء العلوم مبارک پور سے حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے قیمتی بیان سے مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ السلام۔ صدر بزم حضرات علماء کرام اور عزیز طلبہ، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، باتیں بند کر دیں اور خاموشی سے کچھ باتیں سن لیں۔ ابھی تو آپ نے نالے بلبل شیدا کو سنا تھا ہنس ہنس کے، ہمارے عزیز طلبہ کے خطابات آپ نے سماعت کیے تھے، اس کی جو گھن گرج تھی آپ نے محسوس کی ہوگی۔ تمامی طلبہ نے پوری تیاری کے ساتھ جو اپنا جوہر خطابت دکھلایا، بلا شبہ لائق مبارکباد ہیں یہ طلبہ جنہوں نے اس میں حصہ لیا اور پوری سرگرمی کے ساتھ حصہ لیا۔ دوسرے اور تمام مراحل میں شرکت کرنے والے طلبہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں اور اس کی تیاری میں حصہ لینے والے اساتذہ کرام بھی بجا طور پر مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے عزیز طلبہ کو صرف کتابوں کی ورق گردانی تک محدود نہیں رکھا، بلکہ خطابت کے فن سے بھی انہیں آگاہ کیا تاکہ یہ عزیز طلبہ آگے چل کر اسلام کی دعوت و تبلیغ میں نمایاں خدمات انجام دے سکیں۔ عزیز طلبہ، آپ نے سارے پروگرام کو بہت ہی انہماک کے ساتھ سماعت کیا اور واقعتاً پروگرام اس لائق تھا بھی۔ میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں، حکم صاحبان نے جو نمبر دیا ہو، میرے نزدیک تو نمبر 1 سب ہیں، اور میں تو یوں کہا بھی کرتا ہوں کہ یہاں آ کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے
کہ یہ حکم صاحبان کا بھی امتحان ہو جاتا ہے کہ آخر کیا ترتیب قائم کی جائے۔ ظاہر ہے کہ جب تمام شرکاء پوری تیاری کے ساتھ لیس ہوں اور اپنے مافز ضمیر کی ادا کرنے کے اندر پورے طور پہ کامیاب گزر رہے ہوں، ادائیگی بھی خوب ہو اور معانی بھی خوب سے خوب تر ہوں، طرز ادا بھی پرکشش ہو اور آپ کے دامن دل کو بھی کھینچ رہے ہوں، تو ظاہر ہے کہ ایسے میں ان کی ترتیب قائم کرنا بظاہر کوئی آسان کام نہیں ہوا کرتا۔ لیکن آج کا یہ پروگرام جبکہ کافی وقت گزر چکا ہے، لیکن اس موقع پر جو ابھی آپ نے ایک مکالمہ اخیر میں سماعت کیا ہے، مکالمہ میں تو ایک مزاح کا پہلو ہو جاتا ہے اور آدمی اس کو سنتا ہے، ہنستا ہے، مسکراتا ہے، زیر لب ہی نہیں مسکراتا بلکہ کھلکھلا کے ہنس دیتا ہے، اور شاید اس کی معنویت اس کے ہنسنے کے ذریعے غائب ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ موضوع جو ارتداد کا موضوع ہے، یہ ایسا سلگتا ہوا حساس موضوع ہے کہ آج صرف ملت اسلامیہ ہند کے لیے نہیں بلکہ عالمی طور پر اگر دیکھا جائے تو ارتداد کی لہر چل پڑی ہے۔ یہ سچ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور آپ نے دین کی دعوت دی تھی اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جوق در جوق حلقہ بگوش اسلام ہونے لگا، تب بھی دشمنان اسلام کی ایک جمعیت تھی جو اسلام کو بیکھو بن سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے تیار تھی۔ کون سا وہ حربہ تھا جو نہیں استعمال کیا جاتا تھا؟ مکے کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ کر دی گئی تھی، ہجرت پہ مجبور کیا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت مدینہ پہنچتی ہے، مدینہ میں بھی ان کو آرام سے نہیں رہنے دیا گیا، اندرونی داخلی خارجی ہر طرح کی ریشہ دوانیاں ہمیشہ رہیں، اور وہ لوگ جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہو چکے تھے انہیں اسلام سے واپس لانے کے لیے اس وقت بھی نہ جانے کتنی کوششیں کی گئیں۔ یمامہ کے اندر بھی اور یمن کے اندر بھی مدعیان نبوت کی ایک کیفیت پیدا ہو گئی جنہیں اس زمانے کے لوگوں نے ختم کر دیا، ان کی سرکوبی کر دی گئی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال فرما جانے کے بعد ایک جماعت تیار ہو گئی مانعین زکوٰۃ کی کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یا پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو پھر آخر اس اسلام میں رہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آتے ہیں، صحابہ سے مشورے کے بعد، تبادلہ خیال کے بعد ان پر لشکر کشی ہوتی ہے اور ان کو پھر پورے طور پر سبق سکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ۔ حضرت ابوبکر کا ایک تاریخی جملہ اس زمانے سے لے کر کے آج بھی تاریخ کے صفحات کے اندر ذرے حروف سے لکھا جانے کے قابل ہے، جس میں آپ نے فرمایا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا اس دین کے اندر نقص پیدا کیا جائے گا میرے ہوتے ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بقا اور تحفظ کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے اس ارتداد کا پورے طور پہ مقابلہ کیا، اور آج کہا جاتا ہے ایک مثل ہے ردۃ ولا ابا بکر لہا، آج ارتداد پھیلا ہوا ہے لیکن اس ارتداد کی سرکوبی کے لیے کوئی ابو بکر جیسا آدمی نہیں موجود ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے صلیبیۃ ولا صلاح الدین لہا، صلیبیہ کا مسئلہ آج بھی پھنسا ہوا ہے، لیکن اس کو سر کرنے کے لیے، اس کو انجام تک پہنچانے کے لیے، اس کی حقیقت کو پورے طور پہ اجاگر کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی شخص نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ ارتداد کوئی نئی چیز نہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ دین لے کے آئے تھے، مکمل کتاب لے کر کے آئے تھے، سنت رسول لے کے آئے تھے،
صحابہ کرام کی پاکیزہ جمعیت لے کے آئے تھے اور پورے کردار کی پختگی کے ساتھ آئے تھے، اور جو اسلام لایا، اسلام لانے کے بعد جو پورے طور پہ ڈٹا، ان کو اسلام سے ہٹانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ ان کو استقامت نصیب ہو چکی تھی پورے طور پر، اور واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حفاظت فرمائی ہی، صحابہ کرام اور آپ کے ماننے والوں کے جو واقعات ملتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے کیسے نیک اور مقبول بندے تھے۔ یہ جاتے ہیں افریقہ کے جنگلوں میں، حضرت عقبہ ابن عامر ہیں اور کہتے ہیں ایھا الحیات والسباع انا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرحلوا عنا، یہاں سے چلے جاؤ اے سانپو، اے درندو، ہم یہاں اترنے والے ہیں، یہاں بسنے والے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ شیبان رائی کے ساتھ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، شیطان ایک جو ہے آپ کے ایک شیر آ رہا ہے، ہم نے کہا شیبان سے کہ یار یہ تو شیر آ رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ کہا کوئی بات نہیں، آنے دو۔ پیار سے اس کا کان ایڑھتے ہیں اور وہ دم ہلانے لگتا ہے، اطاعت گزار ہو جاتا ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل ہیں، ان کے صاحبزادے عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ چونٹیاں بہت زیادہ میرے گھر کے اندر ہو گئی، میرے والد نے ڈانٹ کر کے ان کو کہا کہ نکل جاؤ، تو دیکھا گیا کہ قطار اندر قطار نکلی چلی جا رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم ادہم ہیں جو اپنی ایک سلطنت کو چھوڑ کر کے آئے تھے، اللہ کے راستے میں آ کر کے گم ہو گئے تھے، ارکان سلطنت آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ چلیے ورنہ تو سلطنت کا سارا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ کہا کہ میں مطمئن ہوں، میں اللہ کا ہو کے رہ گیا ہوں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہوں۔ کہا دیکھو، ایک سوئی اٹھایا دریا کے اندر پھینک دیا، کہا کہ لاؤ کسی بھی طریقے سے میری سوئی تلاش کر کے لا دو۔ غوطہ زنی کر رہے ہیں، تلاش کی جا رہی ہے سوئی، لیکن اب وہ سوئی نہیں ملنے والی تھی۔ لیکن کہا دیکھو اب میں دیکھتا ہوں کہ میں کیسے، میری سلطنت کیا ہے۔ کہا اے دریا کی مچھلیوں، تم میری سوئی لا کر کے دے دو۔ کوئی سونے کی سوئی لے کے چلا آ رہا ہے، کوئی چاندی کی سوئی لے کے چلا آ رہا ہے۔ کہا نہیں وہ لوہے کی سوئی جو میں نے پھینکی ہے وہ لے کے آ جاؤ۔ کہا کہ وہ لے کر کے ایک مچھلی لے کر کے وہ بھی آ گیا۔ یہی نہیں، حضرت سلمان فارسی کا تو یہ واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ ان کے ہاں ایک مہمان آتا ہے اور اس کے بعد وہ جاتے ہیں جنگل کی طرف۔ کہا اے ہرنو، اے پرندو، آج میرے گھر مہمان آیا ہے، ان کی ضیافت کا سامان ہونا چاہیے۔ ایک ہرن آ کر کے تیار ہو گئی، لیجئے مجھے ذبح کر دیجئے۔ ایک پرندہ تیار ہو گیا کہ مجھے ذبح کر دیجئے اور اپنے مہمان کی مہمانی کر لیجئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ تقویٰ تھا، یہ رجوع اللہ تھا، اللہ کے ساتھ غایت درجہ تعلق تھا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ شیر و ببر کیا چیز ہیں، یہ دریا کے، یہ جنگلوں کے تمام کیڑے مکوڑے کیا ہیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا دریائے نیل کے اندر جب کہ پانی کی طغیانی رک گئی، حضرت عمر فاروق کے ایک خط نے جب بھیج دیا کہ اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، لیکن اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو چل جا۔ چلنے لگا، سیلاب تو اس کے اندر طغیانی آئی، پانی کے اندر روانی آئی۔ آخر یہ واقعات کیا بتاتے ہیں؟ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ کے ہو گئے، اللہ کے ساتھ جینے مرنے کی پوری خارزو کرنے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ دنیا نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا اور نہ بگاڑ سکی۔ حضرت ابو مسلم خولانی کو تو اسد انسی نے آگ میں ڈال دیا تھا، لیکن وہ صحیح سالم اس طرح سے بچ آئے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، لیکن وہ آگ سلامتی بن گئی، ٹھنڈی بن گئی اور پورے صاف ستھرے ہو کر کے نکل گئے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو مسلم خولانی کو بھی ڈال دیا گیا تھا آگ میں، اسود انسی نے ڈالا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی۔ دنیا نے ان تمام واقعات کو دیکھا کہ جب بندہ اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلتا ہے تو پوری دنیا اس کے لیے تابع فرمان ہو جاتی ہے۔ آج ہمیں اپنے اوپر ذرا غور کرنا ہوگا کہ آخر یہ دنیا کیوں ہمارے خلاف چل رہی ہے۔ یہ پوری فضا، دنیا کی پوری فضا ہمارے خلاف چل رہی ہے۔ عالمی پس منظر پہ دیکھیے، عالمی منظر نامے کو دیکھ لیجئے، کہیں بھی صورتحال ہمارے حق میں اچھی نہیں ہے۔ ہر طرف ریشہ دوانی ہے، ہر طرف ہمارے خلاف سازشیں ہیں، ہمیں بے خبن سے اکھاڑ پھینکنے کی تیاریاں چل رہی ہیں، ہماری تاریخ کو مشق کیا جا رہا ہے، ہمارے تشخص کو ختم کیا جا رہا ہے، ہمارے ادارے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
ہماری خانقاہیں، مدارس، دینی کی مراکز جتنے ہیں، تمام کی تمام پر نگاہیں گڑی ہوئی ہیں۔ آخر وہ کیا بات ہے؟ آئے تھے محمد ابن قاسم، اس وقت آئے تھے ہندوستان کے اندر، اور دھیمے دھیمے رفتہ رفتہ اس درجہ ان کی کیفیت ہو گئی کہ جب واپس گئے تو وہاں کے لوگوں نے ان کا مجسمہ بنایا۔ یہ تو پوجنے والی قوم تھی، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، ان کو جانے کے لیے تیار نہیں تھے جانے دینے کے لیے، لیکن مجسمہ تک بنا ڈالا۔ آخر وہ کیا چیز تھی؟ اس لیے کہ کردار کے وہ پختہ تھے، اسلام مکمل پورے طور پہ تھا، ان کے ذہن و دماغ کے اندر بھی اسلام رچا بسا تھا، ان کے عمل سے بھی پورے طور پہ واضح طور پہ موجود تھا، اور وہ چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، اس تعلیم کو اپنی زندگی میں پورے طور پہ رچایا تھا، بسایا تھا۔ لہذا اس بنیاد پر آج ہمیں اپنے گردن میں بھی غور کرنا ہوگا کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آج دنیا بجائے اس کے کہ ہمارے تابع فرمان ہو، ہمارے خلاف سازشیں رچ رہی ہے۔ ارتداد کی کیفیتیں ایک طرف نہیں ہیں، داخلی بھی ہیں، خارجی بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، پرائے بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں۔ فکری ارتداد ہے، تہذیبی ارتداد ہے، عقائد کے ارتداد ہے۔ ارتداد کی ایک قسمیں نہیں ہیں۔ ہمارے اس بیچ کے اندر رہنے والے، ہمارے معاشرے کے اندر پلنے اور بڑھنے والے ایسے لوگ جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، ہماری جماعت کے ایک فرد بھی ہیں، لیکن عقائد کے اندر تزلزل ہے۔ بہت سارے ہمارے اسلامی مستحکم عقائد کے اوپر ان کے اعتراضات ہوتے ہیں، اسلامی سزاؤں پہ ان کو شک ہے، ازواج مطہرات پہ اعتراضات ہو رہے ہیں، طلاق کا حق مردوں کو کیوں دیا گیا اس سلسلے میں ان کو اعتراضات ہو رہے ہیں۔ بہت سارے مسلمہ عقائد جو احادیث نبویہ سے پورے طور پہ ثابت ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پہ ان کو بتا دیا ہے، لیکن اب دل کے اندر وہ اعتقاد کی پختگی نہیں ہے، ہمارے داخلی طور پہ موجود ہے۔ لہذا فکری ارتداد بھی موجود ہے۔ تہذیبوں کا ارتداد تو ہمارے علاقے میں نہیں نظر آتا، اس لیے نہیں نظر آتا کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ایسے ماحول کے پروردہ ہیں اور ایسے ماحول میں جی رہے ہیں اور ایسی فضا میں سانس لے رہے ہیں کہ نہ پوچھئے، اس میں مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، علماء بھی ہیں، تقریریں بھی ہو رہی ہیں اور دینی مزاج اور نظام بنا ہوا ہے۔ لہٰذا اس بنیاد پر سارا نظام ٹھیک ہے، ہم لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن جو کوردہ علاقوں میں ہیں، کنارے کے علاقوں میں ہیں، جہاں اس طرح کی سہولتیں فراہم نہیں ہیں، مسجدیں نہیں ہیں، عبادت گاہیں نہیں ہیں، مدارس نہیں ہیں، دین کی تعلیم کو پہنچانے والے وہاں نہیں ہیں، وہاں جا کر کے صورتحال بدلی سی نظر آتی ہے۔ پھر ارتداد وہیں زیادہ پھیلا جہاں کی رشتہ قرآن سے، سنت سے کٹا، اور ہمارے تمام دشمنان اسلام کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا رشتہ مدارس سے کٹ جائے، مکاتب سے کٹ جائے، کتاب و سنت سے کٹ جائے اور علماء سے کٹ جائے۔ کوئی ہم اس طریقے سے جب تک ان کو ہم نہیں کاٹیں گے تب تک ہم ان کے اوپر اپنا پورا کام نہیں کر سکیں گے۔ لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، یہ مدارس، یہ خانقاہیں، یہ علماء، یہ درسگاہیں، یہ علمی مراکز واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اور انہی کی بنیاد پر بقائے ملت اسلامیہ ہند ہے۔ لہذا اے لوگوں، آج ہمیں بہت ساری چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو گارجین کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر پہ بھی نگاہ رکھیں۔ ہمیں صرف بچیوں کے ارتداد کا مسئلہ نہیں، بچوں کے بھی ارتداد کا مسئلہ ہے۔ دین سے انحراف کی جو صورتیں پیدا ہو رہی ہیں وہ سب میں چل رہی ہیں۔ آپ بچوں پہ نگاہ رکھیے، مکاتب کا نظام مضبوط ہے، قرآن اور عقیدے کی تعلیم کو مضبوط کیجئے، بچوں کو دیکھیے ان کے دوستوں کا حلقہ کیسا ہے، وہ جاتے کیا ہیں، اور یہ جو ایک بلائے بے درما موبائل ہے جس کے استعمال کرنے پر ہر شخص مجبور ہو رہا ہے، اس کے اندر اچھی چیزیں بھی ہیں، بری بھی چیزیں ہیں، لیکن انسان کچھ اپنی طبیعت سے ایسا واقع ہوا ہے کہ وہ برائیوں کی طرف زیادہ لپکتا ہے اور اچھائیوں کو زیادہ حاصل نہیں کر پاتا۔ لہذا وہ بھی نوجوان طبقہ جس کے اندر ابھی امنگیں ہیں، ابھی جوانی ہے، اس کے اندر تو بہت سارے وہ راستے ہیں جو بہکنے کے ہیں، ضلالت کے ہیں، گمراہی کے ہیں، بھٹکنے کے ہیں، اور دین و ملت کے خلاف ساری چیزیں اس کے اندر بھری پڑی ہیں۔ لہٰذا ہمارے گارجین کی ذمہ داری ہے، ہمارے گھر کے اندر بچے کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نظام بنا ہوا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقبہ ابن عامر نے سوال کیا تھا کہ من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کے کیا اسباب ہوتے ہیں؟ کہا کہ امسک علیک لسانک، پہلی بات یہ ہے کہ تم اپنی زبان کو محفوظ رکھنے کے لیے پکڑ لو، بے جا
بلا وجہ کی گفتگو نہ کیا کرو، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہے، بیٹھ جاتے ہیں جہاں ہوتا ہے گپے شپے شروع ہو جاتے ہیں، لا یعنی باتیں، حالانکہ من حسن اسلام المرء لا ترکہ ما لا یعنی، اسلام تو بہتر یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، لیکن ہم لا یعنی باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ لہذا ایسی صورت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ امسک علیک لسان، دوسرے یہ کیا، لیسعک بیتک، آپ کے گھر کے اندر گنجائش رہے، آپ گھر پہ بھی تو رہیے، ہمیشہ باہر مت رہیے، گھر پہ رہیے گا، بچوں کے ساتھ زندگی گزاریے گا، ان کے شب و روز کو دیکھیے گا، ان کی نقل و حرکت کو دیکھیے گا، گفتار و کردار کو دیکھیے گا، وہ کہاں آتے ہیں کہاں جاتے ہیں، کن سے گفتگو کرتے ہیں، زندگی کے تمام نظام پہ آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ اور پھر فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور جو گناہ آپ سے سرزد ہو جا رہی ہے اس کے لیے آپ روئیے، گڑ گڑائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کیجئے، اس کے سامنے سر نیاز خم کیجئے کہ تو ہی بخشنے والا ہے میری گناہوں کو۔ یہ ہے نجات کے اسباب۔ لہذا گارجین کی ذمہ داری ہے کہ کچھ گھر بھی رہا کریں اور اپنے بچوں کو بھی دیکھا کریں، یہ تو انفرادی مسئلہ ہے۔ پھر اجتماعی بھی ذمہ داری ہیں، معاشرے کی بھی ذمہ داری ہیں۔ مثلا ہم یہ نہیں کہتے کہ بچیوں کو تعلیم نہ دیجیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ عصری تعلیم سے کسی کو محروم کیجیے، تعلیم تو تعلیم ہے، تعلیم دو قسم کی ہی گئی ہے، علم الادیان و علم الابدان، علم کی دو قسمیں، ایک تو دین کا علم جس کو وحی کے ذریعے انبیاء کرام لے کر کے آئے ہم تک پہنچایا، ایک بدن کا علم جو ہماری مصلحت کے لیے، ہماری سہولتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے علوم پیدا کیے، اس کا بھی سیکھنا ضروری، بھئی ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، اس کے نہ جانے کتنے شعبے ہیں، میتھمیٹکس ہے، بائیولوجی ہے، سوشیالوجی ہے، زولوجی ہے، اور کیا کیا نہ جانے کیا کیا اس میں، لہذا ان سب چیزوں کا سیکھنا بھی لازم و ضروری ہے۔ اور اس لیے سیکھنا ہے اس لیے کہ ہمارا تو مقابلہ دنیا کی ساری قوموں سے ہے، اور ہر فن اور ہر میدان میں ہے، جہاں ہم کتاب و سنت کے ماہر ہوں ویسے ہی لسانیات کے بھی ہم ماہر ہوں، زبان و ادب کے بھی ماہر ہوں، عربی زبان ہی نہیں اردو زبان و ادب کے زیر و بم سے بھی واقف ہوں، اور اسی طریقے سے عربی کو بھی جانیں، انگلش کو بھی جانیں، ہندی کو بھی جانیں، اور جو بھی السنۂ اخرى ہیں جن سے ہم دعوت کا کام لے سکتے ہیں ان کو سیکھا جا سکتا ہے اور سیکھنا چاہیے۔ لہذا اس کے علاوہ دوسرے اور فنون ہیں، ان فنون کو سیکھا بھی جا سکتا ہے۔ ہمارے علماء نے کبھی انگریزی کی مخالفت نہیں کی، ہمارے علماء نے ان علوم کے سیکھنے کی کبھی مخالفت نہیں کی، بس یہ کہا کہ ان علوم کو سیکھیے مگر دین کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ علوم کے چکر میں آپ دین کو بھی ہاتھ سے دھو بیٹھیں۔ آپ سیکھیے، شوق سے سیکھیے، لیکن دین کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے۔ لہٰذا ایسی صورت میں ہمارے بڑوں کی ذمہ داری ہے ایسے کالجز کھولیں، ایسے اسکول اور ایسے مکاتب کھولیں جس میں ان علوم کی بھی تعلیم ہو اور اختلاط سے بچ کر کے ہو، غیر مخلوط تعلیم ہو، اس میں عورت لڑکی اور لڑکے کے دونوں کا اختلاط نہ ہو۔ کوچنگ سینٹر ایسے قائم کیے ہیں جہاں اختلاط نہ ہو، ورنہ تو کوچنگ سینٹر تو سب سے بڑا سبب ہے آپ کے اختلاط کا، اور اختلاط سبب ہے ارتداد کا، اور چونکہ جب پلاننگ کے تحت ارتداد کیا جاتا ہے تو اس میں سب کو پھنسایا جاتا ہے، آپ کے ذہن کو، آپ کے دماغ کو، آپ کے ساری چیزوں کو کیچ کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے کہ آپ اسلام کے راستے سے ہٹ جائیں۔ پھر ارتداد ان سب چیزوں سے ہٹ کر کے وہ علاقے جہاں کی غریبی ہوتی ہے، عام طور پر غریب طبقہ، آدیواسی طبقہ، وہاں پر ارتداد کی فضا زیادہ پھیلتی ہے۔ یہ صرف یہی نہیں، دوسرے عیسائی مشنریوں نے بھی بہت سارا کام کیا، وہ بھی پہلے گھوم گھوم کر کے آج بھی کرتے ہیں اور پہلے بھی کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے سنگھٹنوں نے اور تنظیموں نے بھی بہت کیا، اور اسی طریقے سے انگریزوں کے زمانے میں بھی اس کام کو بہت تیزی سے کیا گیا، اور کچھ ایسی بھی تنظیمیں رہی ہیں جس کی پشت پہ حکومت کا ہاتھ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب کسی کے تنظیم کے، کسی کے نظام پر اگر اس کی پشت پر کسی حکومت کا ہاتھ ہو تو ظاہر ہے کہ اس میں تقویت پہنچ جاتی ہے۔ لہذا اے لوگوں، ہمیں تو اپنے دین کی فکر ہے اور ہمیں کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اس ارتداد کے سدباب کی فکر ہونی چاہیے۔ لڑکی کے ذہن و فکر کو بچانا ہے، لڑکے کے ذہن کو بچانا ہے، اور دنیا کے سارے علوم سے بہرور بھی ہونا ہے۔ ہمارے اکابر میں کتنے انجینئر ہوئے، کتنے ڈاکٹرز ہوئے، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہوئے، ایسے ایسے ڈاکٹر اور ایسی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں ماضی کے اندر، تاریخ شاہد ہے کہ آج اس کی ایجاد نہیں ہے۔ طفل الطب
بچوں کی سب سے پہلے ڈاکٹری ہمارے مسلم ڈاکٹروں نے پیدا کی ہے۔ میں ایک مرتبہ ترجمہ کر رہا تھا عربی کا المیکنک و ٹیکنک عند المسلمین، یعنی مسلمانوں کے نزدیک میکنیکل ٹیکنیکل میں کیا کیا کارہائے نمایاں انجام دیے گئے۔ اس میں ایک رومال بنایا گیا ایسا کہ اس کو اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو صاف ہو جائے، اس کی گندگی دور ہو جائے۔ ایسے علاج کیا گیا، ویسے کیا گیا، نہ جانے ایسے حیرت انگیز واقعات۔ اس طریقے سے ہمارا ماضی بہت روشن ہے، ہماری تاریخ بہت درخشاں ہے، ہمیں کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے تو تاتاریوں کا بھی غلبہ دیکھا ہے اور ان سبوں کی بھی بہت ساری سرکردگی دیکھی ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام ہمیشہ محفوظ رہے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی محفوظ رہے گا۔ لیکن ہاں، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور یہ سب چیزیں کرنے کی ہیں۔ اور عزیز طلبہ، میں تو آپ سے بھی کہوں گا، موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کا صرف ذہن دماغ نہیں جاتا ہے، ذہن رات جاتی ہے، رات خراب ہوتی ہے۔ جب رات خراب ہوتی ہے، نیند خراب ہوتی ہے تو معدہ متاثر ہوتا ہے، جب معدہ متاثر ہوتا ہے تو صحت متاثر ہوتی ہے، جب صحت متاثر ہوتی ہے تو آدمی کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے اور یکسوئی درہم برہم ہو جاتا ہے۔ آپ کسی چیز پہ جو ارتکاز چاہیے، کسی مسئلے کے سمجھنے کے لیے پوری یکسوئی لگن انہماک چاہیے، وہ چیز مفقود ہو جاتی ہے، وہ ارتکازی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، آپ کے ذہن کے اندر جھجلاہٹ سی کیفیت ہو جاتی ہے، اور آپ کے ذہن پہ اگر وہ سوار ہو گیا تو آپ کا مقصود اعظم بن جاتا ہے۔ لہذا وہ مقصد عظیم جس کے لیے کہ آپ پیدا کیے گئے، جس کے لیے کہ آپ اس ادارے میں آئے، جس کے لیے آپ دینی اور کاموں میں لگے، وہ مقصد عظیم آپ کے ذہنوں سے اوجھل اور غائب ہو جاتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ اس ارتداد کو اور بڑھاوا ملے۔ خبریں بہت ہی افسوسناک مل رہی ہیں، تشویشناک بھی خبریں ہیں، لہذا ایسی صورت میں ہم سب کو بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور اس لایانی کام سے، ان لایانی امور سے بچنے کی ضرورت ہے۔ افسوس تو کیا جاتا ہے اور ایک مرتبہ جب خبر ملتی ہے تو واقعتاً افسوس ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد مقاصد شریعت 5 بتائے تھے۔ دین کی حفاظت کرنی ہے، جان کی حفاظت کرنی ہے، مال کی حفاظت کرنی ہے، نسل کی حفاظت کرنی ہے، عقل کی حفاظت کرنی ہے۔ ان تمام 5 چیزوں کی اگر آپ نے حفاظت کر لی تو آپ کا معاشرہ بھی محفوظ رہے گا، دین بھی محفوظ رہے گا، ہم سب محفوظ رہیں گا۔ اگر دین کی ہم نے حفاظت کر لی تو دین ہماری حفاظت کر دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات پوری ہو گئی ہوگی اور وقت بھی میرا پورا ہوگا۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ، بچوں نے بہت اچھا انعام پایا، مجھے بھی خوشی ہو رہی تھی، اس لیے کہ میں بھی آپ ہی لوگوں کا ایک فرد ہوں۔ کبھی اسی طریقے سے اسی صحن میں کھیلا کرتا تھا، پڑھا کرتا تھا۔ میں نے پرائمری سے لے کر کے عربی چہارم تک ہمارے استاذ محترم موجود ہیں، میں نے آپ حضرات کے سائے میں یہی زندگی گزاری، اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں سمجھیے کہ یہی کا سبق ہے جو دہرا رہا ہوں آپ حضرات کے بیچ۔ آپ ہمارے ایک بھائی ہیں اور اس حیثیت سے جو آپ حضرات نے پروگرام پیش کیا، واقعتاً میں دل کی گہرائیوں سے آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا فرمائیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا لا تزغ۔ اے اللہ اس ادارے کو کامیاب بنا، اے اللہ اس کے فیض کو عام بنا، اس کے طلباء کو کامیاب بنا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔